السلام علیکم دوستوں، یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے۔ یہ ویڈیو میرے سامنے آئی تو مجھے لگا کہ یہ ویڈیو ہر کسی مسلمان تک پہنچنی چاہیے۔ آج کل ہو کیا رہا ہے کہ گلی گلی میں کوئی بھی اٹھ کر نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، اور لوگ ان کے بھٹکاوے میں آ بھی جاتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے لوگوں کو پھنساتے ہیں، کس طریقے سے اپنا ٹارگٹ بنا کر ان لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں، سب کچھ آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کی میں ایک سیریز لانے والا ہوں۔ میں قادیانی کی جو ایکس قادیانی لوگ ہیں، جو پہلے قادیانی تھے اب مسلمان بن چکے ہیں، ان لوگوں کی کچھ ویڈیوز لانے والا ہوں، جس کے اندر آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ لوگ جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آپ خود بھی دیکھیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریے، آپ کو پتہ چلے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دیکھیے، آج میں آپ کے سامنے مبشرہ خاتون نام کی ایک عورت کی ویڈیو پلے کرنے والا ہوں۔ اس ویڈیو میں دیکھیے، یہ عورت پہلے قادیانی تھی، پیدائشی قادیانی تھی، بعد میں یہ جا کر جو ہے مسلمان بنی ہے۔ بے شک ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے اور آخری نبی ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھیے اور دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے۔ میرا نام مبشرہ شاہین ہے اور میں لاہور میں پیدا ہوئی اور سمن آباد میں ہمارا گھر تھا۔ میرے والد صاحب انکم ٹیکس ایڈوائزر تھے اور میں نے تعلیم بھی لاہور میں ہی حاصل کی۔ سمن آباد کالج سے میں نے BA کیا تھا اور اسکول بھی میرا سمن آباد میں ہی تھا۔ میں پیدائشی قادیانی تھی، مطلب میرے دادا نے اور میرے نانا نے، انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو اس کے بعد جو میرے والد صاحب ہیں اور میری والدہ، وہ بھی پیدائشی قادیانی تھے، تو ان کی دونوں کی آپس میں شادی بھی ہو گئی اور میں پھر مطلب میرا پورا ددیال اور ننیال وہ پیدائشی قادیانی ہے۔ تو میں نے الحمدللہ 2003 میں جامعہ اشرفیہ جا کر تو میں نے مولانا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی اور الحمدللہ میں اسلام قبول کر لیا۔ جب میں نے خدا کے فضل سے اسلام قبول کر لیا تو میری فیملی جو ہے وہ اس معاملے میں بہت ہی کٹر قسم کی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں نے بھی کافی مجھے مارا پیٹا اور بہت کچھ کرتے رہے، ایون کہ گھر سے بھی چلے جانے کی انہوں نے دی دھمکیاں، لیکن بہرحال میں کہیں جا تو سکتی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے گھر والوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اسلام کو چھوڑنے کی میں نے کوئی بات نہیں کی، نہ میں کسی پریشر میں آئی۔ اور بہرحال پھر یہی ہے کہ میں گھر میں ہی رہی، لیکن انہوں نے میرے ساتھ بول چال بند کر دی تھی، مجھے کسی بھی ایونٹ میں یا کسی بھی چیز میں وہ لوگ شامل نہیں کرتے تھے، اور مطلب گھر میں ایسے ایک بے جان چیز کی طرح رکھا ہوا تھا۔ اور پھر میں نے ایک مسلمان بندے سے شادی کر لی، وہ بھی میری کامیاب نہیں ہو سکی، تو اس کا بھی میرے گھر والوں نے یہی کہا کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور تمہیں شادی کر کے کیا ملا۔ لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ میں نے کسی انسان کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے قبول کیا تھا اور دل سے قبول کیا تھا۔ اگر کرائسس آئیں تو وہ بندہ مذہب نہیں چھوڑ دیتا، اپنے مذہب پہ، دین پہ، عقیدے پر مضبوط قدمی سے ڈٹا رہتا ہے۔ 80 میں اور 81 میں میرے سب سے بڑے بھائی جرمنی گئے ہوئے تھے، جن کی بیوی جو ہے وہ پاکستان میں تھی۔ 10 سال ان کی شادی رہی اور ان کے 3 بچے بھی تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ جب میرے بھائی جرمنی چلے گئے تو میرے والد صاحب کی اپنی بہو کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو گئے۔ تو شروع میں تو نہیں پتہ چلا، لیکن ایک دن میری والدہ نے دیکھ لیا تو انہوں نے کافی شور بھی ڈالا، کافی احتجاج بھی کیا، بہت کچھ کیا کہ مطلب میرے والد صاحب اس حرکت سے باز آ جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے بچے، اس وقت ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، میرے دونوں چھوٹے بھائی 9th 10th میں تھے، میں تھی 3rd ایئر میں تھی یا 2nd ایئر میں، اور مجھ سے بڑا بھائی 4th ایئر میں، اور ایک میری بہن سیدھی سادی سی ہے۔ میری والدہ نے، چونکہ ہم لوگ اس ٹائم 5 بہن بھائی تھے، بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ انہوں نے تعلقات قائم کر لیے تھے، تو اس ٹائم ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں، وہ مطلب ہے اس قابل نہیں تھے کہ ہم سب کے سب اسٹڈی کر رہے تھے، 9th 10th BA اور FA میں تھے۔ تو تب میری والدہ نے جب ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا دونوں کو، تو میری والدہ نے پہلے کوشش کی کہ میں اندر خانے اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں،
اگر یہ باہر تک بات چلی گئی تو میرے بچوں کے فیوچر پہ اثر پڑے گا، کوئی ان کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ اندر خانے میری والدہ نے بہت کوشش کی، لیکن چونکہ میرے والد صاحب انکم ٹیکس ایڈوائزر تھے، دولت مند تھے، اور جو قادیانی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ان کو 7 خون بھی معاف ہے، وہ جو دنیا جہاں کا گند کر سکتے ہیں، بغیرتیاں کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں وہ ان کو الاؤ ہے، صرف اگر وہ پریشرائز کرتے ہیں تو غریبوں کو۔ جب میری ماں ان کو اندر خانے نہیں سمجھا سکی تو میری والدہ جو ہے وہ ڈائریکٹ مرزا طاہر احمد کے پاس گئیں، اس وقت وہ خلیفہ تھا۔ امی میری ان کے پاس ڈائریکٹ گئیں، تو جا کر میری والدہ نے ان سے کہا کہ میرے گھر میں یہ ایک عذاب آ گیا ہے، تو آپ ہماری مدد کریں، اب اس شخص کو جماعت سے نکالنے کی دھمکی دیں، کیونکہ ان کی جماعت میں یہ قانون ہے کہ اگر وہ کسی کو جماعت سے باہر نکالے تو یہ ان کے لیے مرنے کا مقام ہے۔ نمبر 2، اگر ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم اگر جو قادیانی جماعت کو چھوڑے گا اس کو مرتد کہتے ہیں۔ تو میری والدہ نے کہا کہ آپ ان کو اس طرح سے پریشرائز کر کے، تو ان دنوں صدر ضیاء الحق تھا 81 میں، تو اس نے مرزا طاہر احمد کو اریسٹ کرنے کا حکم دیا ہوتا۔ وہ ان دنوں اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا، لہٰذا اس نے میری ماں کو سرسری انداز میں لیا، کہ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ایک شخص سر عام زنا کر رہا ہے اور وہ اس کو بجائے اس کے ساتھ سختی سے سلوک کرتے، اس کو تھریٹ کرتے، لیکن انہوں نے پوری جماعت میں میرے والد صاحب کو سپورٹ کیا۔ اس کے بعد میری جو والدہ ہے وہاں سے مایوس ہو کے آ گئی۔ اس کے بعد میری والدہ جو ہے وہ جماعت کے بڑے بڑے عہدیداروں کے پاس گئی، جن میں ایک بہت بڑا عہدیدار تھا قریشی محمود تب، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے عہدیدار تھے جن کے اس ٹائم جو نام نہیں آ رہے۔ تو ان سب نے میری ماں کو بہت زیادہ ذلیل کیا، دھکے دیے اور انتہائی حقارت ہمیں سلوک کیا۔ تو میری والدہ نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو یہ والا کام نہ چھڑوایا تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا اگر تم نے کوئی ایکشن لینے کی کوشش کی تو ہم تمہیں جماعت میں سے نکال دیں گے، اور اگر تم نے کوئی اور ایکشن لیا تو ہم تمہارے شوہر سے کہہ کے تمہیں تمہارے گھر سے بھی نکلوا دیں گے اور خرچہ بھی بند کروا دیں گے۔ اور کچھ عرصہ میرے والد نے ہمارا خرچہ بھی بند کر دیا۔ تو جب گھر میں فاقے آئے تو پھر میرے بھائی والد صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ خرچہ وغیرہ تو دیں، اور تو میرے والد صاحب نے یہ شرط رکھی کہ میں اس عورت کے ساتھ سر عام رہوں گا، مجھے کوئی تنگ نہ کرے اور نہ کوئی مجھے کوئی پریشان کرے۔ چونکہ اس وقت بھائی چھوٹے تھے، کمانے کے قابل نہیں تھے، تو میری والدہ جو ہے وہ جماعت نے ان کو پریشرائز کیا کہ آپ نہ تھانے جائیں گی، نہ کچہری جائیں گی، اور نہ ہی آپ اس بات کا اشتہار بنائیں گی کہ جی آپ کے میاں نے یہ کام کیا ہے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو گھر سے نکال دے گا۔ تو امی میری کہنے لگی میں 5 بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گی، کیونکہ سارے رشتہ داروں نے، سارے محلے داروں نے، عزیز و قارب مل سب نے ہم پہ دروازے بند کر دیے۔ تو میرے والد کو فل پروٹیکشن دی انہوں نے، جماعت نے بھی اور ہر بندے نے، ان کے دوستوں نے، میرے سارے رشتہ داروں نے۔ تو اس کے بعد وہ کھلم کھلا 14 سال تک اس عورت کے ساتھ رہے، جب تک کہ ان کی ڈیتھ نہیں ہوگی۔ 94 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی انگلینڈ میں، انگلینڈ سے ہی ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان آئی تھی۔ تو پوری جماعت ان کو پورا شیلٹر دیا، پوری سپورٹ دی، ان سے وہ چندے بھی لے، تو کہتے تھے کہ ہمیں چندے بہت دیتا ہے۔ ایکچولی بہشتی مقر میں دفن ہونا مرزائیوں کے بڑی اعزاز کی بات ہے، اور لیکن یہ صرف وہیں وہ دفن ہو سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہو، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں جائیداد کا 1/8 حصہ، پھر جو ان کے جو زیورات ہوتے ہیں ان پہ پیسہ لگتا ہے، پھر ماہانہ چندے، پھر سالانہ چندے، اور ایک موٹی سی فائل جس کو وصیت کہتے ہیں وہ کمپلیٹ کروانی پڑتی ہے، اور اتنے زیادہ چندے لیے جاتے ہیں کہ وہ لاکھوں کی مد میں چلے جاتے ہیں۔ اور جب وہ میرے والد صاحب نے اور میری والدہ دونوں نے وصیت کروائی تھی، تو جب 94 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ان کو ربوہ لے گئے۔ ربوہ میں لے گئے تو یہ جو ان کے کارکن ہیں وہ غنڈہ گردی اور بدماشی دکھاتے ہیں، اور اس ٹائم بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں۔ تو جب کہ میرے والد صاحب کی وصیت کمپلیٹ تھی، انہوں نے کہا جی 500 روپیہ کم ہے، جنازہ تمہارا رول جائے، سڑ جائے، ہم نے جب تک آپ لوگ پیسہ پورا نہیں دو گے ہم نے ان کو دفن ہونے کی اجازت نہیں دینی۔ میرے بھائی لڑ پڑے، انہوں نے کہا ان کی تو وصیت کمپلیٹ ہے، لیکن میرے والد صاحب کے دوست نے کہا کہ جو مانگ رہے ہیں ان کو دے دیں، ورنہ تمہارا جو ہے نا باپ کا مردہ وہ رول جائے گا۔ کیونکہ مرزائیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ مردہ چاہے رول جائے، سڑ جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، جب تک آپ پیسے کمپلیٹ نہیں کرو گے وہ نہیں دفن ہونے دیتے۔
मेरे भाइयों ने उस टाइम, तो हर बंदा ही उस टाइम परेशान होता है कि उसका जो है जो फौत हो गया उसकी फटाफट तदफीन हो जाए। मेरे भाइयों ने फ़ौरन 500 रुपया दिया और फिर उनकी तदफीन हुई। 2010 में मेरी वालदा की डेथ हुई। मेरी वालदा की भी वसीयत कंप्लीट थी, लेकिन उन्होंने फिर रौला डाला क्योंकि ये लोग दिहाड़ियाँ बनाते हैं, तो इन्होंने कहा जी 250 रुपया करना है। वो भी मेरे भाई ने फटाफट 250 रुपया दिया कि वो पिछली दफ़ा की तरह ना ऐसा हो जाए, क्योंकि वो तो माहिर है मुर्दा रोलने में कि वो कुछ भी हो जाए। तो फिर 250 रुपया दे दिया और फिर मेरी वालदा की वहाँ पे तदफीन हुई। और ये बहिश्ती मकबरे के नाम पर ये लोगों को इतना लूट रहे हैं, इतना लूट रहे हैं। और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया है कि जो भी बहिश्ती मकबरे में दफन होगा ना, उसने चाहे रिकॉर्ड तोड़े हो गुनाह के, वो सीधा जन्नत में जाएगा। इन बातों की वजह से मैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फेडअप हो गई। मेरी जब शादी हुई और वो मेरी 4.5 साल रही और फिर वो नाकाम हो गई, तो मैं वालदा के पास आ गई थी रबुआ, तब वो ज़िंदा थी, तो उन्हीं के पास मैं रही। और फिर मैंने उससे डिवोर्स ले ली। उसके बाद भी मैं अपनी वालदा के पास ही रही। तो रहती तो मैं रबुआ में थी, तब भी मेरी वालदा ने बहुत कोशिश की कि मैं दोबारा से कादियानी हो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं हुई। तो फिर इस दौरान 2010 में मेरी वालदा की डेथ हो गई। और जब डेथ हो गई तो मुझे कोई भी बहन भाई रखने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर किसी ने मुझे हॉस्टल का बताया और मैं हॉस्टल आ गई। लेकिन उन दिनों मैं बेहद परेशान भी थी फाइनेंशली तौर पर, और बहन भाइयों की कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई मिलता नहीं था। मतलब मैं बिल्कुल तन्हा और अकेली हो गई और अपने तौर पर सरवाइव करती रही। फिर कुछ अरसे बाद मुझे किसी ने शुबान वालों से मिलवाया। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है और एहसान है कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, मुझे सपोर्ट किया। मैं बीमार हो जाऊं तो तब भी वो मुझे अपने पास ले जाते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, मेरी देखभाल करते हैं। और उसके अलावा उन्होंने मेरी वसीयत भी लिखवा ली है कि जब मैं चली जाऊंगी इस दुनिया से तो वो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में ही दफन करेंगे। ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद मेरे भाई मेरे वारिस बन जाए। तो अब मेरा अपने भाई बहनों से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, ना वो मुझे हेल्प करते हैं, बल्कि अभी भी उनकी यही ख्वाहिश है कि मैं वापस आ जाऊं, मगर मैं नहीं जा रही। और अब एक हॉस्टल में मैं गुज़र बसर कर रही हूँ, और ये शुबान वालों का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। अब मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है कि मैं कादियानियों को कुफर और शिरक के अंधेरों से निकाल कर इस्लाम की रोशनी में उनको ले आऊँ। ये वीडियो देखकर आप लोग एहसास कर सकते हैं कि लोग किस तरीके से आपको टारगेट करके आपका ईमान ख़राब कर सकते हैं। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे हिदायत अता फरमा देता है। वो चाहे तो किसी भी ऐसे इंसान को जिसको दीन इस्लाम के बारे में इल्म नहीं है, उसको कुछ ऐसे इशारे दे देता है कि उसको हिदायत मिल जाती है, उसके दिल में ईमान पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम आलम के मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए और गुमराह होने से हिफाजत अता फरमाए। और ऐसे झूठे नबियों के, और जो लोग ऐसे झूठे दावे करते हैं, जो लोग झूठे नबी होने का दावा करते हैं, इस तरीके के फितरों से अल्लाह ताला तमाम आलम के मुसलमानों की हिफाजत अता फरमाए। इस वीडियो को अपने हर मुसलमान दोस्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इल्म हो जाए कि किस तरीके से लोगों को जो है मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की जाती है। हर मुसलमान तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।